ہیرا اتنا تنگ ہے یار، اس میں ایک آدمی بڑی مشکل سے جو ہے بیٹھ پائے گا یا لیٹ پائے گا، اس میں جبریل کیسے آ گئے؟ عجیب بات ہے۔ اب یا پھر کوئی یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جبریل ایک انسان کی شکل میں آئے، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل کے جو ہے وہ ان کا ایک پر وہ ایک مشرق سے شروع ہوتا ہے تو مغرب پر جو ہے ٹچ کھاتا ہے، یعنی ایک ایک پر ان کا اتنا بڑا ہے کہ مشرق اور مغرب کو جو ہے وہ پوری طرح سے ڈھانک چکا ہے، اور ایسے ان کے 600 پر ہیں۔ اب عجیب معاملہ، کس نے کاؤنٹ کیا ہوگا یار؟ ویسے ان کی جو ہے ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے، ان کا پیشاب نکلنے لگا تھا، اب انہوں کاؤنٹ کب کرے ہوں گے؟ میرے سمجھ نہیں آتی بات۔ 600 پٹ 600 تک گنتی ان کو نہیں آتی تھی۔ عجیب عجیب باتیں جو ہے یعنی کس طرح کی باتیں گھڑی گئیں، سوچئے۔ اچھا اب دیکھیے وہ آگے کہہ رہے ہیں اقرأ، تو اب یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ما انا بقارئ، وہ کہہ رہا ہے کہ پڑھ، یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقارئ۔ وہ جبریل پھر کہتا ہے کہ پڑھ، پھر یہ جواب دیں گے کہ ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا یا پڑھنے والا نہیں ہوں۔ وہ پھر کہتا ہے کہ پڑھ، پھر یہ کہتے ہیں یہ اچھا، اسلام میں کئی باتوں کو 3 بار جو ہے ریپیٹ کرنے کا ایک خاص رواج ہے، یہ کہانی کے اندر بھی اس بات کو ڈالا گیا، یعنی کہانی کو گھڑتے وقت بھی اسلام کے اس مزاج کو جو ہے اس میں ڈالا گیا ہے، 3 بار ایسا ہوا۔ عجیب بات ہے یار۔ اچھا جبریل آ کے بول رہے ہیں پڑھ، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، دوسری بار کہہ رہے ہیں، تیسری بار کہہ رہے ہیں۔ اچھا اس پر ذرا غور کیجئے کہ جبریل کو بھی نہیں معلوم کہ یہ شخص پڑھ نہیں سکتا۔ اچھا جبریل کو جس نے بھیجا، کس نے بھیجا جبریل کو؟ اللہ میاں نے۔ اللہ میاں کو بھی نہیں معلوم کہ یہ شخص جو ہے میں جس کی طرف وحی بھیج رہا ہوں اس کو پڑھنا نہیں آتا، تو میں اس کو پڑھنے کے لیے کیسا کہوں؟ عجیب بات ہے یار۔ یعنی گویا کہ نہ تو اللہ میاں کو پتا ہے کہ یہ شخص پڑھنا نہیں آتا اس کو، اور نہ جبریل کو پتا ہے۔ دیکھیں اصل میں کہانی جو گھڑی گئی نا، آپ اس کے باریکیوں پر غور کرنا ہے ابھی ہم کو، جو کہانی کی باریکیوں پر۔ تو اب الٹیمیٹلی جو ہے اب یہ کیا کرتے ہیں، جبریل اس کو ایسا پکڑ کر اپنے سینے میں جو ہے سینے سے ایسا دبا دیتے ہیں، بھمبوج دیتے ہیں یا دبوج دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان کا شرح صدر ہو جاتا ہے، ان کا سینہ کھل جاتا ہے، اور پھر یہ ان کو بہت کچھ دکھائی پڑھائی کیا کیا جو ہے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں، جبریل کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو وہ یہ جو ہے یہ حضرت دہراتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اچھا اب یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ جبریل یہ 5 آیتیں کسی کاغذ پر یا کسی پتھر پر کسی تختی پر لکھوا کے لائے تھے یا صرف زبان سے کہہ رہے تھے؟ یہ عجیب بات ہے بھئی۔ ہونا تو چاہیے کہ ایک چیز اگر کوئی لکھی ہوئی شکل میں ہے تو آپ سامنے والے کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پڑھ۔ اگر لکھا ہوا نہیں ہے، صرف وہ شخص بول رہا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ پڑھ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے کہ جو ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں تم ایسے دہراؤ۔ الفاظ یہ ہونے چاہیے۔ اور پھر دوسری بات کہ ایک شخص جو ہے کچھ بھی اگر کہنا چاہ رہا اپنی زبان سے، تو یہ کہنا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یہ ایک بے تکا سا جو ہے جملہ ہے۔ دنیا کا کوئی گاؤں کھیڑے میں رہنے والا بھی آدمی، وہ بالکل بھی لکھا پڑھا نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے آ کر جو اگر یہ کہے کہ مان لو کسی سٹی کا نام یا کوئی اور ایک لفظ اپنی زبان سے جو ہے وہ اگر ادا کرے، وہ بولے کہ بھئی میں جو اس طرح سے بولا ہوں بابا جی آپ بھی ایسا بولو، تو وہ بول دے گا۔ اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو کچھ سنا ہے اپنے کانوں سے اپنی زبان سے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ بات اتنی جو ہے عجیب ہے کہ کیا واقعی جبریل کوئی چیز لکھوا کے لایا تھا؟ اس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لکھوا کے لایا تھا تو کس چیز پر لکھایا تھا؟ کاغذ پر، پتھر پر؟ اچھا اگر واقعی کوئی لکھوا کے لایا تھا تو وہ پہلی وحی کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ زمین نکل گئی۔ اور سچ والا جی جی یہ جبریل کو یہ نہیں معلوم تھا کہ محمد کو پڑھنا آتا یا نہیں آتا؟ ہم اصل میں وہی کہہ رہا ہوں نا بھئی، محمد کو پڑھنا آتا نہیں آتا، یا پھر جو ہے یہ جبریل کے جو اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کو پڑھنا، میں ان کو بھیج رہا ہوں لیکن جو ہے وہاں جانے کے بعد میرا پورا معاملہ ہی جو ہے فیل ہو رہا ہے، اس کو تو پڑھنے نہیں آ رہا ہے، کیسی بات ہے؟ اچھا وہ جو لکھا ہوا اگر تھا تو وہ لکھی ہوئی تختی، یہ لکھا ہوا کاغذ جو بھی ہے وہ کہاں ہے؟ یہ پہلا سوال۔
حالانکہ اس کو ہونا چاہیے نا. دیکھیں اسلام کی شروعات ہو رہی ہے, آخری پیغام, آخری نبی, آخری رسول کا یہ ایک اتنا امپورٹنٹ, یعنی کائنات کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے یہ کام ہو رہا ہے, اور اس کا ڈاکومنٹ یا اس کا کوئی ثبوت کے طور پر اگر جبریل نے کوئی واقعی لکھوا کے لایا تھا تو وہ لکھا ہوا یا لکھی ہوئی چیز کہاں ہے, کہاں گئی؟ یہ ایک سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے, اچھا اب دیکھیے کہ ایک شخص اگر کسی کو اپنا ایمبیسیڈر بنا رہا ہے تو اس شخص کو باقاعدہ پہلے اطلاع دی جاتی ہے, اس کو جو ہے ایک طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی اب ہم آپ کو ایمبیسیڈر بنانے والے ہیں. مگر یہ کیسا کام اللہ میاں کا کہ ڈائریکٹ جو ہے بنا دیے, ڈائریکٹ جبریل کو بھیج دیے اور ڈائریکٹ کہیں گے پڑھ. ارے یار یہ کچھ تو کام میں ذرا ڈھنگ ہونا چاہیے. پہلے جو ہے ایک طریقہ ہوتا کہ ان کو ایک بات بتائی جاتی, ان کو سمجھایا جاتا. یہاں تو ایک جبریل آ گئے تو یہ بیچارے اتنے پریشان ہو گئے, ڈر کے ان کو بخار آ گیا, ان کو جو ہے گرما کے موسم میں ان کو تھرتھری چھوٹ گئی اور جا کے جو ہے کمبل اوڑھ کے بیٹھ گئے. یہ طریقہ ہوتا ہے ایمبیسیڈر بنانے کا, یہ طریقہ ہوتا. بھائی دنیا میں کوئی ایمبیسیڈر ایسا بناتا ہے کوئی؟ کیا خیال ہے جی جو ہے ہمارے خواجہ معین, آپ ذرا کمنٹ کریں. جی سر. ہاں خواجہ معین ہے, ایمبیسیڈر کو بھی نہیں معلوم, ایمبیسیڈر کو بھی نہیں معلوم وہ ایمبیسیڈر بنایا گیا, اور جبریل کو بھی نہیں معلوم کہ ان کو ایمبیسیڈر بنایا گیا کہ اطلاع ہے یا نہیں ہے. وہ پیچھے بھاگ رہے, پڑھ, وہ بول رہے مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر وہ گھر کو آنے کے بعد میں ان کو بول رہے یہ تو وہی نام. اچھا مزے کی بات یہ ہے, اچھا یہ سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو ایمبیسیڈر بنانے والا ہے اس نے اپنی بات ڈائریکٹ, اچھا کم سے کم ایک پہلے موقع پر تو اللہ ڈائریکٹلی اپنے اس آخری نبی, اپنے محبوب, اپنے حبیب, اپنے اتنے پیارے پیارے جو ہے حبیب سے بات کر کے ان کو ذرا تھوڑا اطمینان, ان کو پہلے اپنے ٹرسٹ میں لے کر ان کا اعتماد بحال کرتے ہوئے یہ کہتا کہ دیکھو بھائی اے میرے پیارے محمد, میرے حبیب, تم کو میں پوری دنیا کا اب ایک رسول بنانے جا رہا ہوں. اب میں ہو سکتا کل اپنے فرشتے جبریل کو بھیجوں گا تو تم کو گھبرانا نہیں, وہاں ایسا ہوگا. کچھ تو ایک جو ہے ڈھنگ کا کام ہوتا نا یار, کچھ تو. کتنا بے ڈھنگا کام ہے یار. ارے انسان بھی اتنے بے ڈھنگے کام نہیں کرتے, کوئی جو ہے ان پڑھ سے ان پڑھ لوگ بھی کم سے کم ایسا بے ڈھنگا کام نہیں کرتے. اللہ میاں خالق کائنات ایسا کام کر رہا. خالق کائنات نے ایک شخص کو رسول اور نبی بنا لیا, اس کو نہیں پتا. بیچ میں جبریل کو بھیجا, ان دونوں کو نہیں پتا کہ اس بیچارے کو پڑھنے نہیں آتا. اچھا اب اس کے بعد پڑھنے نہیں آتا, وہاں جا کر بات کو ریپیٹ کر رہا, پڑھ کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر فائنلی اس نے جو ہے اس طرح سے اپنے سینے سے دبوچا کہ وہ بیچارہ جو ہے پتہ نہیں اس کی ہڈیاں, اس کی پھسلیاں ٹوٹ گئی. کیا معاملہ ہے یار, کیا طریقہ ہے, ایسا کام ہوتا ہے کرنے کا. اچھا اس کے بعد پھر وہ شخص ذرا جو ہے تو وہ اتنا ڈر گیا, یار یہ کیا ہوا میرے ساتھ. وہ سب کچھ وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے گرتے پڑتے. اچھا وہ غار ہرا پہ ہے. اب دیکھو کہانی, میں اس کو کہانی لے رہا ہوں, یہ کوئی ریالٹی نہیں ہے. ریالٹی میں بھی یہ ریالٹی نہیں ہے اور سچ والا کی نظر میں بھی یہ کوئی ریالٹی نہیں ہے. میں صرف کہانی کو کہانی کے طور پر لے رہا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ غار ہرا کہاں پر ہے, اوپر. اب یہ شخص ڈر گیا, سہم گیا, اس کے اوسان خطا ہو گئے. اب وہاں سے وہ گرتے پڑتے. اچھا رات کا وقت ہے, اب سوچو رات کا وقت ہے. تو اب یہ وہاں سے گرتے پڑتے پتہ نہیں کس طرح سے وہاں سے بھاگتے جو ہے کسی طرح سے اپنے گھر آیا. گھر میں اس کی بیوی ہے, اس کی حالت دیکھ کے پریشان ہو گئی بیوی. کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں, بس میرے کو زمیلونی, مجھے اڑاؤ, مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے, میں ڈر گیا ہوں, لوگ مجھے کہیں پاگل نہ کہہ دیں. اس طرح کے الفاظ جو ہے اپنی زبان سے نکال رہا ہے. اور الٹیمیٹلی اب وہ جو ہے اس نے لا کر پتہ نہیں کون سی کمبل اس کے ان کے اوپر ڈالی, اور وہ بیچارہ کمبل اوڑھ کے جو ہے اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے, باہر دیکھنا نہیں چاہ رہا. تو اب یہ منظر دیکھ کر اب بیچاری بیوی پریشان, یہ کیا ہو گیا ابھی میرے پیارے پیارے شوہر کو. اب وہ اندر سے کمبل کے اندر سے بول رہے کیا, یہ پوچھ رہی کیا ہوا جی, ہمارے جو ہے جی ہمارے کون سے ابا کہتے ہیں نا
वो हमारी औरतें उनको- अरे मुन्ना के अब्बा।